محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوشحال معاشرہ بنانے کے اسباب میں پانچواں سبب معاونت، ایک دوسرے کا مدد، ایک دوسرے کا تعاون، اس پر ہماری گفتگو جاری ہے۔ تو ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کا تعاون کرنا، اس کی مختلف شکلیں ہیں کہ انسان یا معاشرے کے احباب وہ ایک دوسرے کا تعاون کیا کریں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے موقع پر پورے معاشرے کے ساتھ مل کر کے خندق کھودنے میں لگے ہوئے تھے۔ محترم ناظرین، دوسرا نقطہ ایک دوسرے کی مدد اور تعاون میں یہ بھی ہے کہ معاشرے کے لوگ مسجد کی تعمیر میں ایک دوسرے کی مدد کریں۔ مساجد کی تعمیر جس میں اللہ رب العالمین کی عبادت ہو، دینی تعلیمات پر خطبات ہوں، جس میں عقائد، عبادات، معاملات اور احادیث کے بارے میں گفتگو ہو، اور ایسی جگہوں کی تعمیر میں ایک دوسرے کا تعاون اور ایک دوسرے کا مدد ہمیں کرنا چاہیے۔ جیسا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر میں بھرپور حصہ لیا اور سب نے مل کر کے مسجد کی تعمیر میں ایک دوسرے کی مدد کی۔ اگر سماج اور معاشرے کے اندر اس طرح کی ذہنیت ہے، اس طرح کے لوگ ہیں کہ ایک دوسرے کے تعاون اور ایک دوسرے کی مدد میں ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتے ہیں، معاشرے کے لوگ خوشحال ہوں گے، امن و شانتی عام ہوگی، معاشرہ خوشحال ہو، اس میں ایک دوسرے کا تعاون نیکی کے کاموں میں، دعوت و تبلیغ کے معاملے میں کرنا چاہیے۔ آج ہمارے سماج کے اندر ایک دوسرے سے نفرت دعوت و تبلیغ میں بہت زیادہ ہے۔ ہم کسی کو برداشت نہیں کر پاتے جو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہوں۔ تو ایسے عالم میں ہمارے معاشرے کے تمام لوگوں کو چاہیے کہ دعوت و تبلیغ کے کاموں میں جو صحیح معنوں میں کتاب و سنت کی تعلیمات ہیں، اگر اس کی دعوت و تبلیغ ہو رہی ہے، اس میں ہمیں بھرپور ساتھ دینا چاہیے، لوگوں کا سپورٹ کرنا چاہیے، لوگوں کو مزید مواقع دینا چاہیے تاکہ دعوت و تبلیغ کا کام بہتر سے بہتر ہو سکے۔ محترم ناظرین، ایک دوسرے کا تعاون کرنے میں لوگوں کی مدد کرنا بھی شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان ہوئے پہلی وحی کے موقع پر اور اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے، تو ایسے پریشانی کے عالم میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی کی اور کہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین آپ کو ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ آپ رشتے ناتوں کو آپ جوڑتے ہیں، لوگوں کے قریب ہوتے ہیں، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ لوگوں کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں، فقیر اور بیوہ اور مساکین کی مدد کرتے ہیں اور لوگوں کے حقوق کو دلاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس حدیث کے ذریعہ سے ہمیں یہ پیغام ملا کہ ہمیں ایک دوسرے کی مدد میں بھرپور حصہ لینا چاہیے۔ اگر سماج کے اندر غریب لوگ ہیں، مسکین و پریشان حال لوگ ہیں ایسے کہ جن کی زندگی بہت مشکل سے گزر رہی ہو، ایسے لوگوں کے تعاون میں ہمیں بھرپور شریک ہونا چاہیے، جیسا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوتے تھے۔ اس طرح سے اگر ہم ایک دوسرے کی مدد اور تعاون میں آگے بڑھیں گے، جیسے ٹھنڈی کے مواقع پر ٹھنڈک کے کپڑے تقسیم کرنا، لوگوں کو کھانے کے لیے اناج غلے کا انتظام کرنا، لوگوں کو خفیہ طور پر مدد کرنا، یہ تمام چیزیں اس میں داخل ہیں، اور ایک دوسرے کی مدد کے لیے ہمیں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے۔ نبی کی زندگی سے ہمیں یہی نصیحت ملتی ہے۔ محترم ناظرین، ایک دوسرے کی خیر خواہی میں میاں بیوی کا ایک دوسرے کا مدد کرنا بھی شامل ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا خیال کریں، ایک دوسرے کا بھرپور ساتھ دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے چھوٹے موٹے کام کاج خود کر لیا کرتے تھے، جیسے گھروں میں جھاڑو لگانا، اپنے جوتوں کو سلنا، اپنے کپڑوں کو سلنا، گھر کی صفائی ستھرائی، بکری سے دودھ دوہ لینا، یہ تمام عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا کرتے تھے۔ بیوی اور شوہر دونوں کو مل کر کے ایک دوسرے کا تعاون کرنا چاہیے۔ اس انداز سے جب لوگوں کے سماج میں اور سوسائٹی میں ایک دوسرے کے دکھ اور درد کے سمجھنے کا جذبہ ہوگا
تو معاشرہ خوشحال ہوگا، معاشرے کے لوگ اچھے ہوں گے۔ آج دیکھ لیجیے کتنے لوگ پریشان ہیں، بیوی شوہر کی شکایت کر رہی ہے، شوہر بیوی کی شکایت، بھائی بہن کی شکایت، والدین بچوں کی شکایت، بچے والدین کی شکایت، الغرض ایک دوسرے سے دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ ایسے عالم میں خوشحال معاشرے کا تصور کرنا بہت مشکل کام ہے۔ ایک دوسرے کا خیال کرنا، ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھنا، اس کو پورا کرنا ہر فرد اور ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ محترم ناظرین، ایک دوسرے کا تعاون، ایک دوسرے کا دیکھ ریکھ اور ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھنا خوشحال معاشرے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ خوشحال معاشرے کا تصور جو ہمارے اور آپ کے ذہن و دماغ میں ہے، وہ اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم ان تمام تعلیمات کو سنجیدگی سے لیں گے اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں گے۔ اور خوشحال معاشرہ بننے کے اسباب میں چھٹا سبب، محترم ناظرین، میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں، وہ ہے مشاورت۔ مسائل میں ایک دوسرے سے مشورہ کرنا، جو بھی مسئلہ ہو، جو بھی کام ہو، ہمیں ایک دوسرے سے مشورہ کیا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مشورہ کیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن قیدیوں کے متعلق مشورہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج تم لوگوں کو اللہ رب العالمین نے دشمنوں پر فوقیت دی ہے، بتاؤ کیا مشورہ ہے، ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے مشورہ دیا، کہا ان تمام کے سر کو اڑا دیا جائے، سب کو قتل کر دیا جائے، جتنے قیدی ہیں سب کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب سے اعراض کیا، ان کی اس بات کو اللہ کے نبی نے قبول نہیں کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بات کو دہرایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول کہ میرا خیال ہے کہ انہیں معاف کر دیا جائے اور اس کے بدلے میں ان سے فدیہ لے لیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کیا اور ان سے فدیہ لیا۔ اس حدیث کے ذریعہ سے جو پیغام دینا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو بھی جس انداز سے اللہ کے نبی مشورہ کیا کرتے تھے ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ زندگی کے مختلف مراحل پہ ہم کو اپنے میدان کے ماہرین سے مشورہ کرنا چاہیے، اپنے والدین سے مشورہ کرنا چاہیے۔ آج بہت ساری اولاد ایسی ہیں جو اپنے ماں باپ کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، ان سے کوئی مشورہ نہیں کرتے، ماں باپ بوڑھے ہو گئے ان سے کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ یہ تمام چیزیں بالکل غلط ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ کرنا یہ اس بات کی طرف دلالت کرتا ہے کہ جتنے ذمہ دار ہوں، ذمہ داروں کو چاہیے کہ اپنے تمام معاملات میں مشورے سے کام لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے موقع پر بھی مشورہ کیا صحابہ کرام سے، اور اللہ رب العالمین نے سورۃ الشورى کے اندر ارشاد فرمایا، آیت نمبر 38، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کہ جو مومنین ہیں، جو مسلمان ہیں، جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کیا کرتے ہیں۔ تو مشورے سے کام لینے سے معاشرے کے اندر ایک دوسرے سے قربت کا بڑھنا، ایک دوسرے کی اہمیت کو سمجھنا اور ایک دوسرے کی رائے کو اہمیت دینا، اس سے محبت پروان چڑھتی ہے، اس سے ایک دوسرے کا خیال کرنے کا جذبہ بڑھتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے مومنین کا شیوا بتلایا کہ یہ آپس میں مشورہ کیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے مشورے کا حکم بھی دیا، جیسا کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 159 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ ان سے مشورہ کیا کریے معاملات میں۔ تو اللہ رب العالمین کا حکم بھی ہے کہ ایک دوسرے سے مشورہ کیا جائے، اور معاشرے کے اندر خوشحالی کا اہم سبب یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے سے مشورہ کیا جائے۔ جو بھی فیصلے لینے ہوں، جو بھی کام کرنے ہوں، سوسائٹی، محلہ، قریہ اور بستی کے ذمہ داران کا آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کرنا بے حد ضروری ہے، اور مشورے کے بعد جو بات طے پائے اس پر مضبوطی سے جم جائیں۔ اللہ رب العالمین نے یہی حکم سورہ آل عمران کی اس آیت کریمہ میں دیا ہے کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ،
کہ جب کسی چیز کا ارادہ کر لو اس پر جم جاؤ، اللہ پر بھروسہ کرو، تو کام جو بھی کرنے ہوں مشورے سے کریں، اور جب اس کام کا ارادہ کریں تو بالکل پختہ ارادہ کریں اور رب العالمین پر بھروسہ کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کرتے تھے، میں نے کسی اور کو نہیں دیکھا اتنا مشورہ کرتے ہوئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں جو سبق ملتا ہے خوشحال معاشرہ بنانے کے لیے، وہ یہ ہے کہ اہم سے اہم مسئلے میں ہم ایک دوسرے سے مشورہ کیا کریں۔ محترم ناظرین، اللہ رب العالمین نے جیسا کہ حکم دیا سورہ آل عمران آیت نمبر 159 کے اندر، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، کہ ان سے مشورہ کیا کریے معاملات میں، اور جب مشورہ کے بعد فیصلے ہو جائیں تو اس کام کو کر گزریے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، اور اللہ رب العالمین اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے ایک موقع پر اور ارشاد فرمایا، سورۃ الشورى آیت نمبر 38 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ وہ لوگ جو اپنے رب کی باتوں کو قبول کرتے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کے کلام کو، ان کی باتوں کو، اس کے احکام کو قبول کیا، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ نماز کی پابندی کرتے ہیں، ایسے لوگ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی بات کو مانتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی صفت یہ ہے کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، آپس میں مشورہ کیا کرتے ہیں، آپس میں مشورے سے کام لیتے ہیں۔ یعنی مومنین اور رب العالمین پر بھروسہ کرنے والے بندوں کی صفت یہ ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں۔ تو خوشحال معاشرہ بنانے کے لیے مشورہ ایک اہم ذریعہ ہے کہ مشورے سے جب کام ہوگا تو اس کام پر افسوس نہیں ہوگا، لوگوں کی چیمی گوئیاں نہیں ہوں گی، لوگوں کے تانے اور بانے نہیں ہوں گے۔ تو محترم ناظرین، اس سے پتہ چلا مشاورت کتنا زیادہ اہم ہے خوشحال معاشرہ بنانے کے لیے۔ محترم ناظرین، خوشحال معاشرہ بنانے کے اسباب میں 7واں سبب آپسی احترام ہے، باہم آپس میں ایک دوسرے کا احترام، اللہ رب العالمین کا احترام، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام، اللہ کی کتاب کا احترام، والدین کا احترام، پڑوسیوں کا احترام، رشتہ داروں کا احترام، دوستوں کا احترام، والدین کا احترام، بیوی کا احترام، بچوں کا احترام، بہنوں کا احترام، سماج و سوسائٹی کے لوگوں کا احترام، ان تمام کا باہمی احترام خوشحال معاشرے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ محترم ناظرین، والدین کا احترام، اس کے متعلق اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ والدین کے ساتھ ہم احترام سے پیش آئیں۔ آج معاشرے کے اندر لوگ والدین کے ساتھ کس انداز کا سلوک کرتے ہیں، کیسے انہیں نظر انداز کیا جاتا ہے۔ وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، جس عمر میں اولاد کی ان کو ضرورت ہوتی ہے اولاد انہیں دھتکار دیتی ہے، تو ایسے معاشرے میں خوشحالی کیسے آئے گی؟ ایسے معاشرے میں لوگوں کے دکھ اور درد کو سمجھنے کی صلاحیت کیسے پیدا ہوگی؟ اللہ رب العالمین کا حکم کہ آپ کے رب کا فیصلہ ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، کہ اللہ کی عبادت کرو، اسی کی بندگی کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ساتھ ہی ساتھ والدین کے ساتھ احسان کرو، ان سے سلیقے سے پیش آؤ، ان سے اچھے انداز میں پیش آؤ۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر ان میں کا ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، تو اے لوگو انہیں اف نہ کہو، انہیں ڈانٹو اور جھڑکو نہیں، انہیں پریشان نہ کرو۔ اللہ رب العالمین نے لفظ اف کہنے سے منع کیا تو ڈانٹنے ڈپٹنے گالے گلوچ کی بات ہی دور کی، انہیں اف تک نہیں کہنا ہے۔ ولا تنہرہما، ڈانٹنا نہیں ہے، اور اگر کہنی بھی ہے کوئی بات تو نرم اور پیاری بات کہنی، بہترین بات، یہ والدین کا احترام۔ اللہ رب العالمین نے کہا اپنے بازوؤں کو ان کے لیے جھکا دو، ہمیشہ ان کے سامنے حاضر رہو، ان کا احترام اتنا ہو کہ ان کے تمام
پریشانی مشکلات ہر حالت میں بچے ان کا سپورٹ کریں، ان کا احترام کریں۔ تو اس آیت کریمہ کے ذریعہ سے محترم ناظرین ہمیں اندازہ ہوا کہ والدین کا احترام کتنا ضروری ہے۔ محترم ناظرین، لوگوں کا احترام کرنا، باہمی احترام کرنا، اس سے زیادہ اہم 3 چیزوں کا احترام کرنا ضروری ہے۔ سماج و معاشرے کا اگر ہر فرد ان 3 چیزوں کا احترام جان لے تو پھر آپس میں ایک دوسرے کے خلاف دشمنیاں نہیں ہوں گی، ایک دوسرے کے خلاف عداوتیں نہیں ہوں گی۔ سب سے پہلے اپنے نفس کا احترام انسان کرنا سیکھ لے، اپنی ذات کا احترام کہ رب العالمین نے اسے کیا بنایا ہے، رب العالمین نے اسے اشرف المخلوقات بنایا ہے، رب العالمین نے اسے سمجھنے بوجھنے کی صلاحیت دی ہے، اللہ رب العالمین نے اسے قوت گویائی نصیب فرمائی ہے، اللہ رب العالمین نے اسے بصارت دی ہے، اللہ رب العالمین نے اسے عقل و شعور دیا ہے۔ ان تمام چیزوں پر غور کر لیں، کس ذات نے اسے پیدا کیا ہے، کس رب نے اسے اتنا خوبصورت و حسین بنایا ہے۔ انسان اپنے نفس کا احترام کر لے۔ اگر بندہ اپنے نفس کا احترام کر لے، برائیاں سماج سے ختم ہو جائیں، معاشرہ خوشحال ہو جائے، سماج کے لوگ اچھے اور خوشحال زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ اسی طرح دوسروں کا احترام کیسے کریں؟ بھائی ہے اس کا احترام کیا ہے، والدین ہیں ان کا احترام کیا ہے، بیوی ہے اس کا احترام کیا ہے، بچے ہیں ان کا احترام کیا ہے، بہنیں ہیں ان کا احترام کیا ہے، پڑوسی ہیں ان کا احترام کیا ہے۔ ان تمام چیزوں کا اپنا احترام، ساتھ ساتھ دوسروں کا احترام، اور تیسری چیز جتنے افعال وہ کر رہا ہے ان چیزوں کا احترام، اپنے عمل کا احترام، ان چیزوں کو انسان سیکھ لے۔ جب باہمی احترام لوگوں میں پیدا ہوگا تو سماج و معاشرہ خوبصورت ہوگا، لوگ خوشحال ہوں گے۔ محترم ناظرین، تو اندازہ یہ ہوا کہ خوشحال معاشرہ تعمیر کرنے کے لیے اہم سبب ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے، ایک دوسرے کی قدر کرنا۔ آج بچے بڑوں کا احترام نہیں کرتے، بوڑھوں کا احترام نہیں کرتے، بچے والدین کا احترام نہیں کرتے۔ محترم ناظرین، اسی وجہ سے سماج اور معاشرہ بدحال ہے، لوگ پریشان ہیں، لوگوں کو سکون نہیں مل رہا۔ لیکن یہ تمام چیزیں اسی صورت میں ممکن ہیں جب ہم باہمی ایک دوسرے کا احترام کرنے لگ جائیں۔ اسی طرح سے پڑوسیوں کا احترام، پڑوسیوں کا کوئی احترام نہیں۔ شہروں میں دیکھ لیجیے، جس فلیٹ میں ہم رہتے ہیں بغل کے فلیٹ میں کون رہتا ہے کچھ لینا دینا نہیں، کیا کر رہا ہے، کیا گزر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے کچھ پتہ نہیں۔ اور اسی وجہ سے آئے دن شہروں میں خبریں آتی ہیں کہ فلاں کا گھر لٹ گیا، بغل والوں کو پتہ نہیں۔ کتنے افسوس کی بات، پڑوسیوں کے بارے میں اتنا احترام نہیں، ان کی زندگی کو جاننا، ان کا خیال کرنا، ان کے حقوق کو سمجھنا ہمارے پاس اتنا موقع نہیں۔ محترم ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ برابر جبریل امین مجھے وصیت کرتے تھے پڑوسیوں کے متعلق، ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ مجھے حضرت جبریل اتنی زیادہ وصیت کرتے تھے پڑوسیوں کے متعلق کہ مجھے گمان ہوا کہیں وراثت میں حصہ دینے کا حکم نہ آ جائے۔ یہ ہے رب العالمین کے نزدیک پڑوسیوں کا احترام کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہا کرتے تھے کہ جب بھی سالن بنانا تھوڑا زیادہ بنا دینا تاکہ پڑوس میں دے سکیں۔ تو ان تمام چیزوں سے محبت بڑھتی ہے، اور محبت جب بڑھے گی معاشرہ خوشحال ہوگا۔ ایک دوسرے کا جب خیال رکھنا ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو معاشرہ بہتر ہو جائے۔ محترم ناظرین، اللہ رب العالمین نے حکم دیا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، سورۃ النساء آیت نمبر 36، کہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سے پیش آؤ، یتیم بچوں کے ساتھ اچھے سے پیش آؤ، ان کا خیال کرو۔ سماج کے اندر یتیموں کا جو حال ہے اسے بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرو۔ والمساکین، مسکینوں کا خیال کرو، اور پڑوسیوں کا خیال کرو، قریبی رشتہ داروں کا خیال کرو، اور مسافروں کا خیال کرو، اور جو آپ کے ماتحت ہیں ان کا خیال کرو۔
ان تمام کا احترام کرنا ہمارے اوپر ضروری اور واجب ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں اسی بات کا حکم دیا۔ جب ہم آپس میں باہمی ایک دوسرے کا احترام کریں گے تو سماج بہتر ہوگا، معاشرہ خوبصورت ہوگا۔ اور اگر ہمارے دلوں سے ایک دوسرے کا خیال کرنا، ایک دوسرے کے دکھ اور درد کو سمجھنا، ایک دوسرے کا احترام ختم ہو جائے گا تو معاشرہ تباہ ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، ان نکات پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول وہ کون شخص ہے جو مومن نہیں ہو سکتا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ تو پڑوسیوں کا احترام ہمیں زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ ہر فرد کو اپنے اندر یہ تبدیلی لانی چاہیے، اپنے پڑوسیوں کا خیال کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کا خیال کرنا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ گویا کہ مومن کی صفات میں یہ داخل ہے کہ پڑوسیوں کا احترام کرے۔ محترم ناظرین، اس پر ہم کو دھیان دینا ہوگا۔ اگر ہم معاشرے کو خوبصورت و بہتر بنانا چاہتے ہیں، اگر ہم خوشحال معاشرہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو ایک دوسرے کا احترام اپنے اندر پیدا کریں۔ رشتہ داروں کا احترام، رشتہ ناتوں کا آج کوئی احترام نہیں، عجیب مسئلہ ہو چکا ہے۔ دعوت میں بھول جائے اس کی وجہ سے ناراضگی، ایک دوسرے کا احترام ختم ہو گیا، ایک دوسرے کے گھر جانا ختم ہو گیا، ایک دوسرے رشتہ دار جو ایک دوسرے کے پاس جایا کرتے تھے آج لوگ کٹنے لگے رشتے اور نعتوں سے۔ محترم ناظرین، یہ بہت غلط مسئلہ ہے۔ رشتہ داروں کا احترام کرنا چاہیے، جیسا کہ سورۃ النساء آیت نمبر 1 کے اندر رب العالمین نے ارشاد فرمایا، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، کہ اللہ سے ڈرو، اس ذات سے ڈرو کہ جس کے ذریعہ سے آپس میں ایک دوسرے سے تم سوال کرتے ہو۔ یعنی واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، کہ تم اللہ رب العالمین سے ڈرو کہ جس کے ذریعہ سے آپس میں سوال کرتے ہو، اور رشتے ناتوں کے متعلق بھی ڈرو، رشتہ داروں کے متعلق بھی خوف کھاؤ، صلہ رحمی پیدا کرو، رشتوں کو جوڑو۔ آج رشتے ہم توڑ رہے ہیں۔ آج اگر سامنے والا سلام نہیں کرتا ہم بھی سلام نہیں کرتے، اگر سامنے والا نہیں بلاتا ہم بھی نہیں بلاتے۔ اس کو صلہ رحمی نہیں کرتے، اس کو صلہ رحمی نہیں کہتے۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ اگر کوئی کاٹ رہا ہو آپ اسے جوڑیں۔ محترم ناظرین، خوشحال معاشرہ بنانے کے اسباب میں اہم سبب باہمی احترام ہے۔ ایک دوسرے کا احترام کرنا، ایک دوسرے کا خیال کرنا، ایک دوسرے کا زیادہ سے زیادہ دھیان دینا، یہ ہم تمام کی ذمہ داری ہے۔ محترم ناظرین، وقت ہو چلا ہے اس نشست کے خاتمے کا۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ملاقات ہوگی اور گفتگو جاری رہے گی خوشحال معاشرہ بنانے کے اسباب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔